من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے گا۔ میں نے یہیں کہ یہیں تصحیح کر دی کیونکہ یہ بڑا کمال دکھاتا ہے سوشل میڈیا نہ ایک دم سے نکالتا، تو میں نے فوراً ہی ٹھیک کر دیا اس کو۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ آئیے آپ میرا ساتھ دیجئے گا۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی ہے آپ جلدی جلدی بولتے ہیں، میں جلدی جلدی اس لیے بولتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ مطلب آپ تک پہنچا دیا جائے، تو اب کیا کیا جائے، میری مجبوری ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ وقت زیادہ مطالب آپ تک پہنچا دیا، تو میرا ساتھ دیجئے گا تھوڑا سا، کیونکہ مطلب بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس دن کم ہے نا، مجبوری ہے ہماری۔ ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعائیں مانگی، وہ سب دعائیں پوری ہوئیں، اور قرآن میں ابھی اور دلیلیں دیتے ہیں قرآن سے آپ کو کہ کتنی دلیلیں اس بات کی ہیں کہ ساری دعائیں پوری ہوئیں، قبول کر لی اللہ۔ اس میں ایک دعا کیا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، بار الہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، اسلام پہ باقی، یعنی یہ بھی ایک دعا ہے کہ اسلام پہ باقی رکھنا میرے بھائی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دعا کیا کرو کہ پروردگار آخری سانس تک ایمان پہ برقرار رکھے، یہ انبیاء کی دعا ہے، نبی کی دعا ہے قرآن میں، ہم دونوں کو مسلمان رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل میں بھی ہماری اولاد میں بھی ایک گروہ کو، سب نہیں۔ جناب ابراہیم جانتے نا کیسے کیسے نکلیں گے، نکلیں گے نہیں نکلیں گے، نسل ابراہیم نسل اسماعیل میں کیسے کیسے نکلیں، فنکار، ابھی ان فنکاروں کا بھی ذکر آ جائے گا، ان فنکاروں کا ذکر آئے گا جن پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ اچھا آج کل ایک بڑی مشکل ہو گئی ہے، ابو جہل کو برا بھلا کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی رشتہ دار نہ پیدا ہو جائے۔ آج کل یہ بڑی مشکل ہو گئی، کسی کو برا کہو اس کے رشتہ دار کھڑے ہو جاتے، میرے دادا کو کہہ دیا، میرے پردادا کو برا کہتے، بھائی ہم کیا کریں، سارے تو نے ایسے رکھے ہوئے تو ہم کہاں جائیں، مشکل ہو گئی ہمارے لیے۔ تو ابو لہب کو برا کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ابو جہل کو برا کہتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے کھڑے ہو جائیں گے لوگ، اور اس کو برا بھلا کہہ دیا، فلاں کو برا بھلا کہہ دیا۔ عجیب ہے، مروان تک بات پہنچ گئی، وہ مروان لعنت اللہ علیہ جس کو اللہ کے رسول نے بے دخل کیا، مدینے سے نکالا، جلا وطن کیا، اس کے حامی پیدا ہو گئے، تو اب آپ باقی کیا رہ گیا، کچھ بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ تو دعا کرتے رہو کہ پروردگار عالم آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک گروہ کو، پروردگار ایک گروہ کو، سب بہک جائیں گے۔ آدم کی اولاد بہک گئی نا، ادھر ادھر چلے گئے، ہر ایک کی اولادیں بہکتی گئیں۔ ائمہ طاہرین کی اولادوں میں باغی نکلے نہیں نکلے؟ نکلے نا، نکل گئے، آج تک نکل رہے ہیں بھائی، آج تک نکل رہے ہیں، تو نکل گئے نا۔ لہذا دعا کی کہ ایک نسل میں ایک گروہ ایسا ہو جو ہمیشہ ایمان پر باقی رہے۔ وہ گروہ، دعا جب قبول ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں ایک گروہ موجود ہے جو اسلام پر باقی ہوگا۔ چلیے یہ تو 127 28ویں آیت ہے نا، اسی میں 132ویں آیت میں آ جائیے، اسی میں، اسی سورہ بقرہ میں ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اور اسی چیز کی وصیت کی وصّى بها ابراہیم و بنی ہے و یعقوب، اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ کیا وصیت کی ان دونوں نے؟ کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو پسند کر لیا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تم مرنا مت، دنیا سے مت جانا مگر اسلام کی حالت میں جانا۔
جناب ابراہیم بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، اور جناب یعقوب بھی قرآن کی آیت ہے، سب اپنے بیٹوں کو دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کریں اسلام پہ رہنا، اسلام پہ رہنا، اسلام پہ رہنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مر نہ جانا اس وقت تک، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ اور تمہارا اسلام نہ ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اس کا مطلب کہ ہر زمانے میں اسلام ہے، مسلمان ہیں۔ اللہ کے دین کو سر کے بل کھڑا کر دیا تھا لوگوں نے، خدا کے رسول نے آ کے اس کو پھر سیدھا کر دیا، اب پھر کوشش ہو رہی ہے اللہ کے دین کو سر کے بل کھڑا کرنے کی، پھر محمد کا بیٹا آ کے سیدھا کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ہر زمانے میں ہر نبی کے جانے کے بعد یہی ہو رہا ہے نا، تحریفات کا بازار گرم، تحریفات شروع، تحریفات شروع، تحریفات شروع۔ تو بس ہم اس گروہ کو تلاش کر رہے ہیں، وہ گروہ جو اسلام پر باقی ہے، جہاں نور نبوت ہے، نور رسالت ہے۔ وہ پیشانیاں کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ جن پیشانیوں میں نور رسالت ہے، یا وہ ارحام مطہرہ جہاں یہ امانت رسالت اور امانت ولایت و امامت ہے، وہ پیشانیاں کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، پھر ان کی تعلیمات کبھی آ جائے۔ کل ہم نے کس کا بتا دیا کل تک؟ جناب عدنان، جناب مات، جناب نزار۔ جناب نزار کے بیٹے مضر اور ربیہ دو مشہور ہوئے، 4 بیٹے تھے لیکن جو مشہور ہوئے وہ یہ 2۔ کون 2؟ ایک جناب مضر ابن نزار اور ایک ربیہ ابن نزار، یہ دونوں اسلام۔ اچھا، ان کے ایمان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ حدیث پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخ یعقوبی جلد پہلی جلد، صفحہ نمبر اس لیے نہیں بتا رہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا چھاپا ہوا ہے، تو ہر ایک کا صفحہ نمبر الگ ہے، کیونکہ اب تو بہت ہو گئے نا، اردو میں بھی بہت ساروں نے چھاپ دیا، عربی میں پہلی جلد میں نکل جائے گا۔ اجداد پیغمبر کا تذکرہ سیدھا فہرست میں دیکھیے گا، اجداد پیغمبر میں نام آ جائے گا، مضر ابن نزار۔ جناب مضر ابن نزار اور ربیہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انہما قد کانا علی دین ابراہیم، یہ دونوں میرے اجداد میں سے ربیہ بھی اور مضر بھی دین ابراہیمی پر تھے۔ پھر دوسری حدیث خاص طور پہ مضر کے لیے آئی، لا تسبوا مضرا انہ قد کانا اسلما، خبردار مضر پہ سب و شتم نہ کرنا۔ اس کا مطلب کچھ لوگ تھے اس وقت بھی جو اللہ کے رسول کو ستانے کے لیے جناب مضر کو برا بھلا کہتے تھے، جیسے علی کو ستانے کے لیے ابو طالب کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ تیار بیٹھے مطلب سننے کے لیے نا، تیار رہیے گا، ایسا نہ ہو سلا نہیں جائیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ باہر کے محنت کر کے آنا پڑتا ہے، مجھے ساری چیزیں دیکھ کے آنی تھی، حوالے دیکھ کے آنے پڑتے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا رسپانس مجھے آتا رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا اب اللہم صلی علی محمد، یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جناب مضر ابن نزار، حضور کے اجداد میں سے۔ ابھی ہم یہاں تک پہنچ گئے، مضر ابن نزار، ابن مات، ابن عدنان، ابن عدد، ٹھیک ہے؟ یہ سب بالکل سلسلے سے چل رہے ہیں، بیچ میں کوئی بھی گیپ نہیں ہوگا، بے فکر رہیے، پورے اجداد کا ذکر آ جائے گا، ایک ایک کا ذکر آ جائے گا۔ تو پہلے تو یہ سند آ گئی نا، اب اس حدیثوں کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ سیرت حلبیہ میں دوسری حدیث جو پڑھی، لا تسبوا مضرا، خبردار مضر کو برا بھلا نہ کہنا، انہ قد کان اسلما، وہ مسلمان تھا، وہ اسلام پر تھا، یعنی میرا جد مضر مسلمان تھا، اسلام پر تھا، اس کو برا بھلا نہ کہنا۔ تمہارے باپ دادا کافر تھے، میرے باپ دادا نہیں۔ ابھی دیکھیے گا آگے جب جائیں گے جناب عبد المطلب پہ آ کے بات کہاں تک پہنچے گی، لیکن ابھی چلیے، ابھی لے کے چل رہے۔ اس کے علاوہ ان حدیثوں کے علاوہ کیا کیا؟ حدیثیں اب اس کے بعد کسی کی ضرورت ویسے نہیں رہتی، جب اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی تو سند ہو گئی نا، کہ سند ہو گئی کہ مسلمان، بات ختم ہو گئی، مومن تھے اور مسلم تھے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، اس کے بعد بھی ان کے کارنامے، اس کے بعد ان کے کارنامے یہ ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو جو بکھری ہوئی تھی اسے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک ایسے کام کی بنیاد ڈالی کہ آج تک بلکہ قیامت تک وہ کام جاری و ساری رہے گا، جسے کہا جاتا ہے ہدی خانی۔ ہدی خانی، پریشان مت ہوئیے گا، ابھی اس تفسیر کر دیتے ہیں، بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہدی خانی کیا ہے؟ رجس خانی، جب میدان میں جاتے ہیں نا، جب جو رجس پڑھتے ہیں عرب، اس رجس خانی کی بنیاد ڈالی جناب مضر نے۔ اچھا، اس کو ہدی خانی کیوں کہتے ہیں؟ ہدی خانی سے رجز آئی، اس کی ایک اپنی بحر ہے الگ الگ، یا ہادیا یا ہادیا یا یدا ہو یا یدا ہو۔ یہ میں رسک لیتا ہوں یہ مجلسیں پڑھنے کا، ہر آدمی رسک نہیں لے سکتا، یہ بھی بتا دوں
اتنی خشک مجلسیں پڑھنے کا، لیکن میری مجبوری ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ مطلب پہنچتا رہے، کیونکہ کتابیں پڑھنے کا دور بھی ختم ہو گیا، ممبر سے بتانے کا دور بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ خودی خانی، یہ یا یدا ہو کہاں سے پیدا ہوا؟ جناب مضر کی آواز بہت خوبصورت تھی، بہترین لحن کے مالک تھے، یعنی اس زمانے میں لحن داؤدی، جناب داؤد علیہ السلام کا لحن اچھا تھا، اس کے بعد جناب مضر کا نام آتا ہے کہ جناب مضر جب آسمانی صحیفوں کے کچھ حصے پڑھتے تھے تو پرندے درندے چرند سب ٹھہر جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے ان کے گرد، جناب مضر کے مبہوت ہو جاتے تھے، اتنی خوبصورت آواز تھی جناب مضر کی، تو لحن بہت پیارا تھا۔ تو ایک دفعہ یہ اونٹنی سے گر گئے، جب گر گئے، اچھا اونٹنی کا یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ردھم ہوتا ہے چلنے کا نا، جب وہ دوڑتی ہے تو اس کا ایک ردھم ہے، اس کے ردھم پہ خودی خانی ہے، اور جب یہ خودی خانی کرتے ہیں لوگ اونٹ پر بیٹھ کر تو اونٹ اسی کی رفتار سے تیز بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے خودی خانی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے منہ سے جملہ نکلا یا یدا ہو یا یدا ہو، اسی بحر میں نکلا، جب اس بحر میں نکلا تو وہ جناب اتنا مشہور ہو گیا، پاپولر ہو گیا کہ جب بیٹھتے تھے لوگ تو انہیں نے پورا ایک رجس بنا دی تھی، یا ہادین یا ہادین، یا یدا ہو، ہائے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا۔ تو وہاں سے وہ خودی خانی کا آغاز ہوا، پھر عربوں کو احساس ہوا کہ خودی خانی کی بحر ردھم اور اونٹ یا اونٹنی کے دوڑنے کا ردھم وہی ہے، تو اس پر پھر کلام کے کلام لکھے جاتے تھے، وزن وہی، یعنی وزن رجس خانی کا وہاں سے آغاز۔ تو جب وہ رجس پڑھتے تھے اونٹ پہ بیٹھ کے تو اونٹ کی رفتار خود بخود تیز ہوتی چلی جاتی، تو وہاں سے یہ خودی خانی کا آغاز ہوا، اور وہ آج تک عربوں میں جاری ہے۔ اقبال نے بھی اس پہ کلام لکھا ہے، تیز ترک گامزن منزل ما دور نسوس میں اس نے کافی اس میں خودی خانی کا ذکر کیا ہے، عربوں کی خودی خانی کا، لیکن جو بھی ادبیات پڑھتا ہے اسے معلوم ہے کہ خودی خانی کیا ہے۔ اچھا چلیے، یہ تو ذرا سا خشک تھا لیکن بتانا بہت آپ کو ضروری تھا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ ایک کام یہ کیا کہ کعبے کو پھر سے تعمیر کیا۔ جناب ابراہیم کے بعد جس فرد نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یا وہ کتاب جو ہماری تاریخ کعبہ ہے اس میں بھی لکھ چکے ہیں 20 سال 25 سال پہلے، لیکن کتابیں میں نے کہا کون پڑھتا ہے آج کل، تو جناب مضر نے اس کی پھر دوبارہ تعمیر کی۔ کیوں؟ مخدوش ہو گیا تھا، بارش تو ہوتی نہیں مکے میں، 4-5 سال میں ایک بار ہوتی تھی، آج کل اس زمانے میں زیادہ ہونے لگی، پہلے ہوتی نہیں تھی بارش، 4-4 5-5 سال نہیں ہو رہی، 2-4 بوندیں پڑی ختم، لیکن 5-6 سال 7 سال 12 سال 15 سال بعد ایک ایسی طوفانی بارش ہوتی تھی، پیالہ ہے نا وہ پہاڑوں کا، تو پانی بھر جاتا تھا، اس پانی کے بھرنے سے دیواریں مخدوش ہو جاتی تھی۔ تو اب کون تعمیر کرے خانہ کعبہ کی؟ خرچہ ہوتا ہے نا بھائی۔ اب جب کہا قوم سے بھائی اللہ کے گھر کی تعمیر کو نا، ہمارے پاس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تنخواہ نہیں ملی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، گھر کے اخراجات بہت، مہنگائی بہت ہو گئی، بجلی کا بل بہت ہے، گیس کا بل بہت ہے۔ اب اس زمانے میں کہاں تھی گیس بجلی، ایسی میرے منہ سے نکل گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں، ذرا بلند آواز سے مل کر صلوات بھیجیے۔ تو یہ دیکھیں، یاد رکھیے اللہ کی طرف سے بھی ایک منصب ملنا تھا نا۔ جناب مضر نے کہا اچھا بھائی میں بنا لوں، اگر جناب مضر خود بنانا شروع کر دینا، یقین جانیے پوری قوم آ جاتی۔ کیوں؟ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ذرا کوئی کام کرنا شروع کیجئے، دیکھیے پوری سوسائٹی ماشاءاللہ، چلو ہماری نہ صحیح دوسروں کی، ہماری بڑی اچھی ہے بھائی، نہیں کہہ رہا برا بلا، ہماری بڑی اچھی سوسائٹی ہے، دوسروں سب جمع ہو جائے، یہ کیوں ہے نا۔ تو جناب مضر نے کیا ترکیب کی، پہلے سب کو جمع کر لیا، جنرل کونسل کا اجلاس بلا لیا، آ جاؤ بھائی سارے کونسل میں جمع ہو جائے، یہ کرنا ہے۔ اب سب بھاگ گئے اٹھ کے، نہیں بھائی ہم نہیں کر، اچھا میں کر لوں، ہاں تم کر لو، بے شک خرچے کی بات ہے نا، ہاں تم کر لو، ہم نہیں کر رہے۔ اب جناب مضر چاہتے یہی تھے کہ ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگے تو بہتر ہے، میرے ہاتھ سے خانہ کعبہ تعمیر ہو جائے۔ اب وہ سب دیکھتے تھے آپ کرنے دو، اپنا خرچہ کر رہے ہیں، جناب مضر کے پاس اللہ کا دیا تھا، اللہ نے اسی لیے دیا تھا، ان لوگوں کے لگاتے تھے، اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھلاتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے، لنگر بھی بانٹتے تھے۔ جناب مضر نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا، اور پھر وہی غلاف، یعنی وہی غلاف سے مراد اسی طرح کا غلاف، پھر سنت کو جاری کیا جناب عدنان کی، یعنی سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا کے خانہ کعبہ پر چڑھا دیا۔ آج تک کسی کی جرت نہیں کہ عدنان کے رنگ کو بدل دے یا مضر کے رنگ کو بدل دے۔ کیوں؟ یہ اجداد رسول، ان اجداد رسول کے ان اجداد کا کارنامہ ہے کہ جو کام کرتے تھے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا تو اللہ کا رسول اسے کیا کرتا؟
ختم کر دیتا، جیسے ساری زمانے جاہلیت کی رسموں کو ختم کر دیا تھا نا، بالکل فارغ کر دیا تھا، کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق تھا، لہذا آج تک کسی کا رنگ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہو سکی۔ جناب مضر، میں نے عرض کر دیا کہ آواز بہت اچھی تھی، ہدی خانی کی، رجز خانی کی، اسی کے وہی آگے چل کے بعد میں قصیدہ خانی بنی، وہی آگے چل کے اور چیزیں اختیار کرتی چلی گئی، روپ اختیار کرتی چلی گئی، لیکن ان سب چیزوں کا بنیاد رکھنے والا فرد کون تھا؟ جناب مضر ابن نزار ابن ماد ابن عدنان ابن عدد۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، اور ان کی ایک تعلیمات اخلاقی تھا۔ آپ اکثر کہتے ہیں نا ایک جملہ، آج میں آپ کو تاریخی پس منظر بتا رہا ہوں اس جملے کا، کہتے ہیں نا بھائی نیک کام میں دیر نہ کرو، ہے نا، نیک کام فوراً کرو، ہر آدمی کہتا نہیں۔ معلوم ہے کہ پہلا جملہ کس کا ہے؟ تاریخ بشریت میں پہلی بار یہ جملہ استعمال کیا تھا جناب مضر نے۔ اپنے اولاد کو بٹھایا تھا، قبیلے والوں کو بٹھایا، قبیلے والوں کو بٹھانے کے بعد انہیں واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تو ایک دن دو نصیحت کہ آج دو باتیں میری یاد رکھنا، ان کی بہت ساری باتیں، تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ایمان والا تھا، یہ وصی تھا، پیغمبر نہ صحیح رسول نہ صحیح، لیکن وصی پیغمبر وصی رسول ضرور تھا جو ایسی تعلیمات دے رہا تھا۔ کہتے دیکھو یاد رکھو، جو شر کا بیج بوتا ہے آخر میں شرمندگی اور ندامت کو سمیٹتا ہے، یعنی اس کا حصہ کیا بن جائے گا؟ شرمندگی اور ندامت، لہذا شر نہ پھیلاؤ، یہ ان کی تعلیم کا ہے۔ دوسرا حصہ تھا کہ جب نیکی کا ارادہ کرو فوراً اس کام کو انجام دے دو، نیک کام میں دیر نہ کرو، یہ ان کا جملہ تھا۔ وہ نیک کام میں دیر نہ کرو جملہ عربی سے ٹرانسفر ہو کے پوری دنیا کی زبانوں میں ایسا گیا کہ ہر جگہ بولا جاتا ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ اس جملے کا خالق کون ہے۔ اس جملے کے خالق ہیں جناب مضر ابن نزار۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے نا ہماری، ہے نا، نیک کام میں دیر نہ کرو، نیک کام میں کہے گی دیر، یہ جناب مضر کا جملہ تھا کہ نیک کام کو فوراً کرو، نیک کام کے کرنے میں دیر نہ کرو۔ یہ ورنہ سے اب یہ نصیحتیں کرنے والا کون ہو سکتا؟ باایمان شخص ہوگا، ان کے بیٹے۔ حالانکہ میں بتا رہا ہوں اس میں ایک ایک کے اوپر ایک ایک دو مجلسیں ہیں، مگر کیونکہ مجھے پہنچنا ہے جناب عبد المطلب تک، انشاءاللہ زندگی رہی 9 محرم تک، تو میں جلدی چل رہا ہوں۔ جناب الیاس، ان کے بیٹے جناب الیاس، کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے جناب مضر جب الیاس پیدا ہوئے، اور اولادیں تھیں، لیکن جہاں نور نبوت منتقل ہوا ہے نا، وہ ہے جناب الیاس۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، 8 محرم کو پڑھنا چاہیے تھا لیکن آج پڑھ رہا ہوں۔ اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا تھا وہ شعر، آج آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ الیاس کون۔ جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں ہیں 2 شعر، ہمارے پڑوس کے ایک شاعر ہیں، شاید خورشید مظفر نگری یا کسی اور کا، بہرحال ہیں وہاں کے، اپنے نہیں ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بھی کہتا ہوں نا تو آپ یہ نہ سمجھے میرا شعر ہے، میرے نہیں ہے، کسی اور کے۔ کہتے جان سے پیارا ہے احساس بچا لائیں گے، جان سے پیارا ہے احساس بچا لائیں گے، عزت دولت الیاس بچا لائیں گے۔ اب یہ یہاں پر الیاس کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا شعر میں، تو میں جہاں بھی پڑھتا ہوں بتاتا ہوں بھائی الیاس وہ جد ہیں جناب عباس کے، پیغمبر ختمی مرتبت کے، حسن حسین کے، علی و فاطمہ کے، وہ جد ہیں جنہوں نے، جن کی عزت، ان کی دولت وہ ساری کی ساری دین پہ خرچ کرتے تھے، کعبے پہ خرچ کرتے تھے، تحریفات کے خلاف خرچ کرتے تھے، تو ان کی دولت کی بھی بڑی عزت تھی۔ تو جو ان کی دولت مندی کی عزت تھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس مصرے میں کہ عزت دولت الیاس یا دولت عزت الیاس، ہاں دولت عزت الیاس بچا لائیں گے۔ سارے دریا بھی اگر مل کے کریں گے حملہ، پیاس کو حضرت عباس بچا لائیں گے۔ بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا۔ آسان ہو گئی بات، دولت عزت الیاس بچا۔ اب جناب الیاس کون؟ جناب الیاس کیونکہ جناب مضر بوڑھے ہو گئے تھے، پیدا ہوئے، تو وہ یاس کے معنی میں سے لے کر ان کو الیاس ان کا نام رکھا گیا، وہ الیاس ہو گیا، الیاس ہو گیا ان کا نام۔
جناب الیاس کے 2 کارنامے بتائیں گے بس آپ کو، اتنے کافی، ان کے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے۔ جناب الیاس کے لیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ اپنی قوم میں، ان کے اقوال پڑھنا شروع کروں گا تو مجھے 2 گھنٹے چاہیے، 2-3 مجلسیں چاہیے۔ جناب الیاس اپنی قوم میں حکیم لقمان کے نام سے مشہور تھے، یعنی حکمت کی باتیں کرتے تھے۔ اپنی قوم کے لقمان تھے، اس سرزمین حجاز میں ان کو حکیم لقمان یا لقمان ثانی کہا جاتا تھا، اتنا عقل مند اور اتنا دانشمند تھا، اور اس دانش مندی کی بنا پہ ان کی عزت بھی تھی، ان کا احترام تھا پوری سرزمین میں۔ اور سب سے بڑا ان کا کارنامہ یہ تھا کہ تحریفات کے مقابلے میں علم بغاوت بلند کیا تھا۔ تحریفات یعنی وہ دین ابراہیم میں جو گڑبڑ کر دیتے تھے، جیسے آج کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جس کی جو مرضی دین بنا لے، جس کی جو مرضی دین بنا لے، اور ہر جگہ ہمارے یعنی ماشاءاللہ سارے اس کام میں ماہر ہیں، اور جس کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ مزے سے سو رہا ہے میرے سامنے بیٹھ کے، اللہ اس کی نیند کو پورا کر دے، پتہ نہیں گھر سے جھگڑا وگڑا کر کے آئے یا آرام سے سو رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ابے کیا کروں بھائی، میں یہی پڑھتا ہوں روزانہ، آپ کو پتہ ہے اسی طرح سے پڑھتا ہوں۔ اب آپ کو نیند آ رہی ہے، سو رہے ہو، وہ بھی میرے سامنے سو رہے ہو، کونے میں بیٹھ کے سو جا بھائی، کہیں جا کے گدے گدے بچھا دیں گے تیرے لیے، وہاں سو جا تو۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو دین کو خراب کر دیا نا، بگاڑ دیتے نا، اپنی مرضیاں ڈال دے، جناب ابراہیم کے بعد جناب اس میں ڈالتے اور پھر وہ روب بھی ہے، اپنے ساتھ ایک گروپ بنا لیا، گروہ بنا لیا، کسی نے ٹوکا عالم نے، لوگ اس کے اوپر چڑھ گئے، اس کی مصیبت کر دی، اس کے خلاف فور پکڑنا شروع کر دیا، اس پر تہمتیں لگانے شروع کر دی، اس پہ الزامات کی بارش شروع کر دی، ہے نا آج کل یہی ہو رہا ہے نا۔ اور ویسے بھی موبائل ہاتھ میں، جو مرضی کرو بھائی، یہ کھلونا ہاتھ میں، صبح سے بیٹھ کے جس کے خلاف جو باتیں کرنی ہے کرتے جاؤ۔ آج کل تو دل کی بھڑاس نکالنے کا ذریعہ ہاتھ میں آ گیا نا، تو ایسا ہوتا تھا تمام۔ لیکن جناب الیاس کھڑے ہو گئے تحریفات کے مقابلے، روک دیتے تھے، ہاتھ پکڑ کے روکتے تھے اگر کوئی خانہ کعبہ میں بت پرستی کرتا تھا۔ خاندان دلوروں کا خاندان تھا، لوگ ڈر بھی جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے کہ بھئی ماریں گے پکڑ کے ان کا خاندان ہم کو۔ تو تحریفات کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے، دین ابراہیمی کی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ نے، ابراہیم نے تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا، تم واپس اسی طرف جا رہے ہو۔ ابراہیم نے یہ گھر اس لیے بنایا کہ اللہ کی عبادت کرو، تم اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ تو تحریفات کے مقابلے میں جناب الیاس ڈٹ گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا معاشرہ حسب دستور ان کا مخالف بھی ہو گیا، ان کا دشمن بھی ہو گیا، جیسے کہ آج ہوتا ہے۔ کوئی بھی اصلاح کی بات کرے گا سب اس کے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اصلاح میں ذرا مشکل ہے، کڑوا گھونٹ ہوتا ہے نا، وہ کڑوا گھونٹ لوگوں سے پیا نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں آسان آسان دین بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ جنت میں جلدی کیسے جائیں گے، ہمیں یہ بتاؤ کہ شارٹ کٹ کون سا ہے جنت میں جانے کا، ہمیں وہ شارٹ کٹ بتاؤ، ہمیں یہ مشکل باتیں نہ بتاؤ، ہمیں عمل کی دعوت نہ دو، ہمیں توحید کی دعوت نہ دو، سمجھئے؟ اور بھی اس سے آگے کی بہت ساری بات۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہوں کہ جناب الیاس کا کتنا بڑا جہاد تھا، لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن تاریخ میں ان کا نام رقم ہے کہ وہ تحریفات کے مقابلے میں ڈٹ گئے، وہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، گھر چھوڑ کر بھی جانا پڑا، یعنی علاقہ مکہ چھوڑ کے بعد میں واپس آ گئے، لوگ لے کر آ گئے، لیکن اس وقت اتنے ان پر تنگی آ گئی تھی کہ ان کو چھوڑ کے جانا پڑا، شہر چھوڑ کے جانا پڑا۔ رشتہ داروں نے کہا بھائی آپ چلے جائیے، یہ مار وار دیں گے، رات کو حملہ کریں گے، ویسے ہی چھپ کے حملہ کرنے کے عادی ہیں، رسول پر بھی چھپ کے ہی حملہ کیا تھا نا رات کو، یہ چھپ کر حملہ کرنے کے عادی ہیں، مار وار دیں گے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو جناب الیاس چلے گئے تھے، لیکن تحریفات کے مقابلے میں سر نہیں جھکایا، تحریفات کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ تو یہ کریکٹر ہیں تاریخ کے جو ہم جیسے طالب علموں کو حوصلہ دیتے ہیں کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، تہمتیں بھی لگیں گی، الزامات بھی لگیں گے، جھوٹ بھی باندھا جائے گا، بہتان تراشی بھی کی جائے گی، مخالفت بھی کی جائے گی، پروپیگنڈا کے سب کچھ کیا جائے گا، لیکن اپنا کام کرتے رہو تاکہ ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جب یہ سب تحریفات ہو رہی تھیں تو مولوی صاحب آپ کیوں خاموش تھے۔ لوگ تو چالاک ہیں نا، لوگ اپنے اوپر تھوڑی لیں گے، لوگ فوراً دوسروں پر ڈالیں گے، آپ کیوں خاموش تھے، آپ کیوں چپ تھے۔ اس لیے ریکارڈ ہو رہی ہے بات کہ سارے چپ نہیں تھے، کچھ بولنے والے بھی تھے، کچھ میدان میں کھڑے رہنے والے بھی تھے، تاکہ ریکارڈ میں رہے، قیامت کے دن کوئی نہ کہہ سکے کہ کوئی بتانے والا تو تھا نہیں تو ہمیں کیا پتا، ہے نا۔ جیسے حسین نے حجت تمام کی تھی نا، حجت تمام سب جانتے تھے حسین کون، جتنے بھی لشکر والے تھے، کوفے والے، شام والے، سب جانتے تھے، لیکن پھر بھی حسین نے سب جگہ خط لکھے، سب جگہ خط لکھے، معلوم تھا کوئی نہیں آئے گا، لیکن قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ ہی نہیں،
ہمیں تو بلایا ہی نہیں تھا، ہے نا؟ حتیٰ کہ اس لشکر کے سامنے بھی حسین نے حجت تمام کی، میں کون ہوں جانتے ہو نا، سب سے اقرار لیا، میں کون ہوں جانتے ہو نا، میں رسول کا بیٹا ہوں، روئے زمین پہ میرے سوا کوئی رسول کا بیٹا نہیں ہے، اس وقت میں ہوں رسول کا بیٹا، یہ امامہ، یہ لباس، یہ ابا، یہ قبا، یہ سب رسول کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حجت تمام کرنا، ائمہ طاہرین نے سکھائے، لوگ مانے نہ مانے، حجت تمام کرو۔ اس حجت تمام کرنے کا نتیجہ نہیں نکلتا، نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ 9 کو جنگ ہونی تھی، جنگ کا نقارہ بجا تھا 9 کو، 9 محرم کو۔ حسین نے بھیجا کہ نہیں، ایک دن ٹھہر جاؤ، کل۔ لوگ کہتے ہیں مہلت مانگی، نہیں، مہلت نہیں مانگی، مہلت دی تھی، ایک دن ٹھہر جاؤ، ایک دن اور رک جاؤ۔ کیوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ ابھی حسین کا لشکر پورا نہیں ہوا۔ میں نے کہا نا کہ حجت تمام جب کی جاتی تو ایسا تھوڑی کہ نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ نکلتا ہے۔ حسین نے ایک دن اور سوچنے کے لیے، سوچ لو تم کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ میں حسین ہوں، فرزند رسول ہوں، سوچ لو کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ مالک جنت ہوں، جواران جنت کا سردار ہوں، سوچ لو کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ دی مہلت۔ حسین کی دی ہوئی مہلت کیا ضائع چلی گئی؟ نہیں گئی نا، ہاں میں نے کہا نا نہیں گئی۔ یعنی حسین نے یہ بتایا کہ اگر میں ایک آدمی کو بھی دوزخ سے بچا سکتا ہوں اور اس کے لیے مجھے ایک دن جنگ ٹالنی پڑے تو ٹال دوں گا، تاکہ کم سے کم ایک کو تو دوزخ سے نکال لوں۔ اور نکالا یا نہیں نکالا؟ نکالا نا۔ یہی حر جس نے راستہ روکا تھا جناب سید الشہداء کا، روک لیا تھا نا راستہ، میں نہیں جانے دوں گا، اور امام مسکراتے تھے اس کی ہر بات پہ، اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جو ساتھ تھے آپ کے انصار، تلواریں نکالے، میں ہم سے کہیں لڑنا نہیں ہے اس سے، ایک تو پیاسا آیا ہے، پانی وانی پلاؤ اس کو، اس کے جانوروں کو پلاؤ۔ وہ سارے قصہ آپ تفصیل سے سنتے ہیں، میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہو گیا، نماز کا وقت ہوا، آ کے پیچھے نماز پڑھی، سب نے جگہ بھی دے دی، اور اس کا لشکر نہیں آیا، یہ اکیلا آیا۔ کیوں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جیسے آج ہے مختلف محکموں میں ادھر ادھر نوکریاں کر رہے ہیں لوگ، نوکریاں کر رہے ہیں نا، وہ نوکری کرتا تھا کسی اور علاقے میں، کوفے سے گیا ہوا تھا، محاذ پہ اس کو حکم ملا کہ آؤ ادھر آؤ، راستہ روکو، حسین کا وہ ادھر سے لشکر لے کے آ گیا۔ ایک سردار تھا 3000 کا یا 1000 کا سپاہیوں کا، یعنی ایک کمانڈر تھا، پورے لشکر کا سپہ سالار نہیں تھا، 3000 یا 1000 جو اس کے ذمے تھے ان کا وہ سردار تھا، کمانڈر تھا۔ وہ اپنا لشکر لے کے وہاں گیا، اور سفر ایسا تھا پیاسا، جب پیاس پانی وانی پی لے، اب تھوڑا شرمندہ بھی ہو رہا ہے کہ مجھے تو میرے لشکر کی پیاس بجھائی، میری پیاس بجھے، میں کیا کروں، کیسے روکوں؟ لیکن آرڈر از آرڈر، وہاں سے آرڈر ہے کہ روک دو۔ خیمے لگے ہوئے تھے، وہ جب جناب سید الشہداء نے اپنے خیمے اٹھانے شروع کیا، اب یہ پریشان کہ اب میں کیا کروں، یہ تو خیمے اٹھا رہے ہیں، تو جانے کی تیاری ہو۔ دیکھا کہ سواریوں پہ بیٹھنا شروع ہو گئے لوگ، محملوں پہ سادات بیٹھ گئے، بیبیاں بیٹھ گئیں محملوں میں۔ کیا کیا جائے؟ اب یہ آگے بڑھا کہ اب اس کو خیال آیا کہ میری نوکری ہے بھائی، میری ڈیوٹی ہے، مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے اس کام کی تنخواہ ملتی ہے۔ آگے کہتا ہے فرزند رسول، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ کے سامنا ہو میں آپ کو وہیں پر روک دوں، کوفے نہیں آنے دوں، کوفے کی طرف نہ آنے دوں۔ مولا نے کہا نہیں، میں جہاں کے ارادے سے نکلا ہوں وہاں جاؤں گا، رکوں گا نہیں۔ تکرار ہوئی، جب دیکھا کہ حسین کی سواری بالکل آمادہ ہے تو اس نے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا، یعنی لگام کو تھام لیا ہاتھ سے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول میں مجبور ہوں، میں آپ کو یہاں سے آگے جانے نہیں دوں گا۔ دلیر آدمی ہے، یاد رکھیے گا، بہادر ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ ایسی کوئی بہادر آدمی، میں آپ کو یہاں سے آگے جانے نہیں دوں گا۔ تو حسین نے وہیں فرس کی بلندی سے اس کو ایک بات کہی، چھوڑ میرے گھوڑے کی لگام کو، میری سواری کی لگام کو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ جو کہا اس کو، اس نے چھوڑ دی لگام۔ جملہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا لیکن سن لیجئے، یہی جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا فرزند رسول، آپ تو میری ماں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا سوائے درود و سلام کے۔ لیکن اے فرزند، اب یہ جملہ ہے جو ناقابل برداشت ہے، لیکن ہے معصوم تھوڑا کہا یہ جملہ۔ آپ کی جگہ کوئی اور یہ جملہ کہتا نا تو اس وقت منظر کچھ اور ہوتا۔ حر نے کہا، جواب دیا، میں ذمہ دار ہوں جو کہہ رہا ہوں، یہاں سے بیٹھ کے کہتا آپ کی جگہ کوئی اور یہ جملہ کہتا نا تو منظر کچھ اور ہوتا۔
سر جھکا کے کھڑا، بتائیے میں کیا کروں، میری مشکل کو حل کیجئے، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، یہ بھی کہہ رہا ہے، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا فرزند زہرا سے لڑ کے، رسول کے بیٹے سے، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، میری نوکری ہے، مجھے بتائیے میں کیا کروں، میرے لیے حل نکالیں۔ تو پھر طے پایا کہ ٹھیک ہے، تجھے کوفے جانے سے روکا ہے نا کہ میں کوفے نہ جاؤں، ہم ایک تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دونوں لشکر چلنا شروع ہوئے، پہنچ گئے کربلا کے مقام پہ، وہ کلمہ پڑھ چکا، خیمے لگائے گئے، 5 محرم کو خیمے ہٹائے گئے، حر دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا حر کو ایک اور بھی وہ تھی نا ذہن میں، یہ تھا وہ معصوم تو نہیں ہے، وہی سمجھ رہا تھا کہ ان کی جنگ نہیں ہوگی، کون لڑے گا فرزند رسول سے، کچھ معاملات طے ہوں گے، میں اپنے چلا جاؤں گا محاذ پہ جہاں سے آیا ہوں، حسین اپنے گھر چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گی بات۔ اسے نہیں پتا تھا کہ نوبت یہاں پہنچے گی، اس کا ماتھا اس وقت ٹھنکا جب خیمے نہر سے ہٹائے گئے، یہ پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب 7 کو پانی بند ہوا تو یہ اور پریشان، اور جب شمر آیا ہے نا 8 کی رات یا 9 کی صبح، اس وقت اور یہ سمجھ گیا کہ اب یہ شمر ملعون آ گیا، کیونکہ شمر ایسا کردار تھا جس کو اس زمانے میں بھی سب جانتے تھے کہ اب یہ شمر ملعون آ گیا، اب جنگ کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا، اب جنگ ہوگی۔ یہ اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا یہ اب گڑبڑ ہے معاملہ، یہ شمر ملعون آیا ہے اور یہ یقیناً اب جنگ ہوگی، اب کوئی راستہ نہیں نکلے گا صلح کا۔ رات کو جب بچوں کے پیاسے ہونے کا اعلان ہوا، پورے دشت میں آوازیں گونجنے لگی، التش التش التش۔ جب خیام حسینی سے بچوں کی آوازیں بلند ہوئیں، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے، اب حر کی بے چینی، اسی بے چینی کے عالم میں آیا ہے پسر سعد کے خیمے میں۔ وہ پسر سعد، کیا فرزند زہرا سے جنگ ہوگی صبح؟ فرزند رسول سے لڑائی ہوگی؟ واقعی جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے اسے دیکھا کہ ہاں جنگ ہوگی، اور ایسی خوفناک جنگ ہوگی کہ تیروں کا مے برسے گا، نیزوں کی بجلیاں کڑکیں۔ کیوں؟ یہ نے مختصر سا گروہ مت سمجھنا بنی ہاشم کو، میں نے ان کی لڑائیاں دیکھی ہیں، ان میں سے ایک ایک گرے گا نہیں گھوڑے سے جب تک ہمارے درجنوں سینکڑوں کو نہیں گرا دے گا۔ خوفناک جنگ ہوگی۔ خاموشی سے آیا اپنے خیمے میں، بھائی سے کہتا ہے بھائی یہ کیسا انصاف ہے، یہ وہی حسین ہے نا جس نے ہماری پیاس بجھائی، ہمارے جانوروں کی پیاس بجھائی، ہم اس سے جنگ کریں گے صبح؟ سن یہ آوازیں۔ جب اس نے کہا نا پریشان لگتا ہے، کسی جنگ میں تو اتنا پریشان نہیں تھا حر، تجھے کیا ہوا کٹوپ؟ یہ آوازیں سن، بچوں کی التش کی آوازیں آ رہی، بھائی نے بھی سر جھکا لیا کہ یہ وہی حسین ہے۔ اچھا ایک بات بتا، حسین کے قتل میں شریک ہونے کے بعد پھر کوئی عمل ہماری بخشش کا باعث ہو سکتا ہے؟ بھائی نے سر جھکا کے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم فرزند رسول کے ساتھ جنگ کریں اور ہماری بخشش ہو جائے، تو جہنمی ہے ٹھکانہ۔ کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تو بھائی کہتا ہے دیکھ، اطمینان سے فیصلہ کر اور یقین کر لے، تو جو بھی فیصلہ کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا، ہتھیار اٹھائے، حر نے کہا تھا میں تو جا رہا ہوں حسین کی طرف، تمہارا جو دل چاہے کرو۔ بھائی کہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں، بیٹا کہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ غلام کو آزاد کرنے لگا، غلام کہتا ہے جہنم والوں کے ساتھ تھا تو مجھے ساتھ رکھا، اب جنت والوں کی طرف جا رہا ہے تو مجھے آزاد کر رہا ہے، میں بھی تیرے ساتھ جاؤں۔ حر نے دعائیں دی۔ یہ مختصر سا لشکر نکلا عمر سعد کے لشکر سے، بلکہ یوں کہوں کہ تاریخ کا عظیم الشان لشکر نکلا، ایسا لشکر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ رات کی تاریکی میں لشکر نکلا، حسین کی طرف جا رہا ہے، ادھر حسین بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں پسر سعد کے لشکر کی طرف۔ کچھ سائے نمودار ہوئے، عباس سے کہا عباس جاؤ جاؤ سب جاؤ، حر آ رہا ہے، میرا مہمان بن کے آ رہا ہے، دوست بن کے آ رہا ہے، عزت سے لے کر آ رہا ہے۔ ادھر سے انصار حسینی بڑے حر کا نام سن کے، حر گھبرا گیا سائے دیکھ کے، قمر بنی ہاشم کو پہچان گیا ظاہر قد و قامت کی وجہ سے، اپنے گھوڑے سے اتر آئے، بھائی سے کہتا ہے نیچے اتر، ایسا نہ ہو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جنگ کرنے آ رہے ہیں، میرے ہاتھ باندھ دے، ویسے بھی مجرم ہوں۔ امامہ اتارا، اپنے ہاتھ بندھوائے، میرے ہاتھ باندھ دے۔ جب قریب ہوئے سائے تو چلا کر کہا اے فرزند بوتراب، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، دیکھیے میرے ہاتھ بندھے۔ عباس نے آگے بڑھ کے سینے سے لگایا کہ میرے مولا نے تو خود بھیجا ہے تیرے استقبال کے۔ جب خیموں کے قریب ہوا تو زانوؤں کے بل چلنا شروع کر دیا، اسی طرح چلتا ہوا حسین کی خدمت میں آیا اور سر گود میں رکھ کے حسین کی
بلک بلک کر بچوں کی طرح رو رہا، مولا میری معافی ہو جائے گی، میری توبہ قبول ہو جائے گی، ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار میں ہوں، یہ جو بچے التش پکارے ذمہ دار میں ہوں، کاش میں نے آپ کا راستہ نہ روکا ہوتا مولا۔ حسین مسکرائے، اپنے ہاتھ سے حر کے ہاتھ کھولے، سر اٹھایا، سینے سے لگایا، سر کے بوسے لیے کہا جا حر، میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ صبح جنگ شروع ہوئی، غلام گیا، بھائی گیا، بیٹا گیا۔ جب بیٹا گرا زخموں سے چور ہو کے آواز دی بابا میری خبر لے، کتنی بہادر صحیح حر، لیکن جوان بیٹا ہوتا ہے نا، چلاتا ہوا دوڑا میرے لال میں آ رہا ہوں۔ ادھر حسین نے دیکھا، حسین نے بھی چلا کر آواز دی عباس علی اکبر دوڑو، حر کو تھامو، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حر سے دیکھا نہ جائے۔ جزاکم ربکم، جوان بیٹے کا لاشا۔ میں کہتا ہوں مولا دو چار ناصروں کو روک لیجئے، دو چار ساتھیوں کو روک لیجئے، ابھی کچھ دیر بعد آپ پر بھی تو وقت آئے گا جب جوان بیٹا گرے گا گھوڑے سے۔ کوئی تو ہو جو حسین کو سہارا دے کہ جوان بیٹے کا لاشا ہے، حسین سے دیکھا نہ جائے گا۔ بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لائے انصار حسین، حر میدان میں گیا، زخموں سے چور ہو کر گرا، آواز دیا مولا ہو ادرکنی، مولا میں نے اپنی جان قربان کی، میری مدد کو آئیے۔ حسین پہنچے سرہانے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، زخموں سے چور ہے، اور اس عالم میں کہتا ہے مولا میری توبہ تو قبول ہو گئی۔ حسین کی آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں، حر کے رخساروں پہ گر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں حر تیری ماں نے تیرا نام بالکل صحیح رکھا تھا، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے۔ سر کا خون نہیں رکتا تھا، حسین نے پیشانی پہ اپنا رومال، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنا کر دیا تھا، وہ رومال پیشانی پر باندھ دیا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے ایک زمانے میں اس شک میں حر کی قبر کھدوائی تھی کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ڈر گیا، کیوں جیسے ہی قبر کھولی دیکھا تر و تازہ زخموں سے چور حر لیٹا ہوا ہے۔ پیچھے یاد آیا حسین نے رومال سر پہ باندھا تھا، اترا، چاہا کہ تبرک کے طور پہ اس رومال کو رکھ لوں، جو ہی رومال کھولا خون کا فوارہ جاری ہو گیا، ڈر گیا، دو تین بار ایسا ہوا، سمجھ گیا کہ حر کو گوارا نہیں کہ کوئی یہ رومال کھولے۔ ارے اسماعیل صفوی، حر یہی تو کہہ رہا ہے، اے اسماعیل اس رومال کو بندھا رہنے دے، اگر قیامت کے دن مادر حسین نے گلہ کیا، شکوہ کیا حر تو نے میرے بیٹے کا راستہ روکا تھا تو یہ رومال پیش کر دوں گا، بی بی تیرے بچے نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام